مسلم کیسا ہوتا ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے، اسلام کیا ہے، اس کو عملی طور پر سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم، اسماعیل اور ان کی بیوی کو نمونے کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تینوں کے بارے میں اپنے فرامین کے اندر ان کی اہمیت و عظمت کی باتیں بتائی ہیں۔ تو قربانی کیا ہے؟ دراصل اسلام کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ اسی بات کو سمجھائیں گے۔ اسلام کو مانتے ہوئے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو بریکر ہوتے ہیں، جہاں آ کے آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے جو اس سے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یعنی اسلام کے آگے جھکنے کی جب بات آتی ہے، اسلام کا فرمانبردار بننے کی جب بات آتی ہے، تو یہ تین جو بہت قریب کی چیزیں ہیں وہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ یعنی اسلام کی بات کو ماننے کے بجائے انسان اپنی خواہش کو مان لیتا ہے، یا پھر اپنے ماں باپ کی خواہش کو مان لیتا ہے، یا اپنی بیوی کی خواہش کو مان لیتا ہے، یا اپنے بیٹے کی خواہش کو مان لیتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں یہی دو چار چیزیں بہت قریب ہوتی ہیں، انسان ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو اس سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمارے امتحان کو انہی کے بیچ رکھا ہے، ماں باپ کے بیچ رکھا ہے، اپنی نفس کے، اپنی جان کے بیچ میں رکھا ہے، اپنی اولاد کے مقابلے میں رکھا ہے، اپنی بیوی کے مقابلے میں رکھا ہے۔ یہ چیزیں انسان کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور اسی میں اسلام کی پہچان ہے۔ اور اگر یہ رکاوٹیں انسان پار کر لیتا ہے تو وہ سچا مسلمان ہے۔ اگر یہ رکاوٹیں اس کو روک دیتی ہیں، نہیں یہ مت کر، اسلام یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں، اسلام ختم ہو جاتا ہے وہاں، اسلام کی حد ختم ہو جاتی ہے، ہمارا دعویٰ مسلمان ہونے کا وہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کی زندگی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی بات کو قرآن مقدس میں ان الفاظ کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی منظر کشی کی گئی ہے، ان الفاظ کے ساتھ۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ بہت چھوٹے سی بات ہے، بہت چھوٹے سے جملے ہیں۔ ان جملوں میں مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے وہ بتایا گیا ہے، اور اس کے لیے نمونے کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کر دیا ہے۔ اور آیات ہیں اور چیزیں ہیں جہاں ان کی تفصیلات موجود ہے، لیکن قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر بڑی آسانی سے سمجھا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ رب نے، جب اس کے رب نے، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رب نے، رب تو ہمارا بھی ہے نا، ابراہیم کا بھی رب تھا، تو ابراہیم کے رب نے اذ قال له ربه، اس کے رب نے، اس سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان سے کیا کہا اللہ نے؟ ابراہیم سے کیا کہا اللہ نے؟
اسلم، جھک جاؤ، یعنی مسلمان بن جاؤ۔ یہاں جو عربی لغت میں لفظ استعمال ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسلم، جھک جاؤ، یعنی مسلمان بن جاؤ۔ اگر ہماری بول چال کی زبان میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کریں تو مسلمان بن جاؤ۔ اور مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے؟ جھک جانا ہے۔ کہاں جھک جانا ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا ہے۔ یہی تو اسلام ہے۔ اب یہ جھکنے کی بات انسانی زندگی میں ہر پل آتی ہے، ہر موقع پر آتی ہے۔ غمی ہو، خوشی ہو، دن ہو، رات ہو، گھر میں ہو، محلے میں ہو، دوست احباب کے ساتھ ہو، کہیں بھی ہو، بیوی کے ساتھ ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، اپنے دوست احباب کے ساتھ ہو، کہیں بھی ہو، جب اللہ کا کوئی حکم آ جائے ان تمام کو چھوڑ دو، رب کا حکم مان لو، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہی تصویر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن ان کے مسلمان ہونے کا رزلٹ اور نتیجہ یہ تھا کہ رب نے جب کبھی ان سے کہا یہ کر لو، کر لیے تو مسلمان بن گئے، اور اگر نہیں کیے تو مسلمان نہیں ہو۔ یہ سیدھی سی بات ہے، بہت صاف ستھری بات ہے۔ یعنی رب کہے کر لو، کر لیا تو مسلمان ہے، اور اگر نہیں کیا اسی کو قرآن کی زبان میں کفر کہتے ہیں، یعنی انکار کر دیا اس نے۔ کفر ہے کیا؟ انکار ہے وہ کفر۔ اللہ کی بات کو نہ ماننا کفر ہے، یہی تو ہے۔ نہ مانے انسان تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مان لیا تو مسلم۔ یہ سیدھی فلسفی ہے دین کی۔ اور اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ رب نے کہا جھک جاؤ، جھک گئے، اسی کو کہا یہ مسلم ہے۔ اور اگر وہ انکار کر دیتے تو مسلم نہیں رہتے۔ تو مسلمان کی جو پہچان ہے وہ جھکنے کی ہے، فرما بردار ہو جانے کی ہے۔ انکار میں آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس کا منکر ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب انکار کی صورتیں دور کے رشتوں میں بھی ہوتی ہیں، نہیں بھی ہوتی، لیکن قریب کے جو سب سے زیادہ رشتے ہوتے ہیں وہاں دین کو مان لینا، اللہ کے حکم کو مان لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں اسی بات کو بتایا ہے کہ ابراہیم یعنی بحیثیت انسان جن چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے وہیں آزمائش میں ڈالا۔ سیدنا ابراہیم کو اسی مقام پر آزمائش میں ڈالا تاکہ یہ دنیا والوں کے لیے نمونہ بن جائے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی سے بے پناہ پیار کرتا ہے، بڑا قیمتی ہے یہ جسم، یہ جو ڈھانچہ ہے نا، اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا ہے، لیکن دنیا کے عقل مندوں کے نزدیک، ساری دنیا کے انسانوں کے نزدیک یہ انسانی جسم کی قیمت ہی نہیں، انمول ہے، اور ہے بھی، ہونا بھی چاہیے۔ رب نے ایک مومن کی عظمت کو کہا یہ بیت اللہ کی عظمت سے زیادہ ہے۔ تو انسان کے وجود کا کی ایک عظمت تو ہے، اور پیار بھی ہوتا ہے انسان کا، وہ اس سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ اس کے جب اس کے جسم کی زندگی سے جو لگاؤ ہوتا ہے، باقی رشتے تو بعد میں ہوتے ہیں، لیکن پہلا رشتہ انسان کا خود اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اب کیسے آزمایا اللہ رب العزت نے
کہ یہ کیسے مسلمان تھے؟ ان کو توحید کی دعوت کا حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی توحید کی دعوت دو۔ آپ نے دعوت شروع کی، انسانی زندگی کی آزمائشیں بھی شروع ہو گئی۔ یعنی اگر اللہ پر ایمان لایا ہے تو وہ مسلم ہے، اور کیسے مسلم ہیں؟ وہ ایسے ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت شروع کی، نتیجے میں ہوا کیا؟ یہی ہوا نا، قوم نے نہیں مانا، اپنے باپ کے سامنے بھی پیش کیا، اپنے باپ کے سامنے بھی پیش کیا، اس نے بھی نہیں مانا۔ وہ خود بت گر تھا، بت فروش تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، بت بناتا بھی تھا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے نتیجے میں قوم نے، آپ نے یہ لمبا قصہ بار بار سنا ہے، قوم نے پکڑا، آگ جلایا اور آگ میں ڈالنے کی تیاری کر لی۔ اب سمجھے آپ یہاں پر، ایک طرف باپ بھی کھڑا تھا، ایک طرف آگ کا الاؤ جل رہا تھا، کتنا خوفناک ہوگا۔ تیسری طرف خود انسان اپنی ذات سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو دین دراصل محبت اور خوف کا نتیجہ ہے، محبت اور خوف میں اس کا امتحان ہے۔ ابراہیم اپنے یہ جو جسم اللہ رب العزت نے نصیب کیا تھا، اس کا پیار تو تھا نا ان کو، کہ اب ان قریب میرے اس جسم کو اس ہولناک آگ میں ڈالا جائے گا اور یہ آگ مجھے جلا ڈالے گی۔ یہ یقین تھا، یہ یقین نہیں تھا کہ مجھے آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ نہیں جلائے گی۔ یہ بات ایک علیحدہ ہے کہ اللہ نے اس آگ کو حکم دیا، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ اللہ کی توحید کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ ایسے رب کو ماننا ہے، کیسے رب کو؟ جو آگ جلانے کا کام کرتی ہے کیسی توحید، کیسی توحید! جو آگ جلانے کا کام کرتی ہے، وہ آگ اے سی کا کام کرے گی، کولر کا کام کرے گی، یعنی اتنی ٹھنڈک فراہم کرے گی آگ کے مقابلے میں کہ وہ آگ اس کو جلا ہی نہیں پائے گی، اور اتنی بھی زیادہ ٹھنڈی نہیں ہو جائے گی کہ ٹھنڈی کی وجہ سے مر جائے انسان۔ دونوں وجہ سے مرتا ہے انسان، زیادہ ٹھنڈی ہو تب مرتا ہے، زیادہ گرم ہو تب مرتا ہے۔ رب نے اپنی توحید کا انکشاف کیا قوم کے سامنے معجزے کے طور پر۔ تو وہ جس رب پر ایمان لائے ہو، جو جس آگ کا کام ہی جلانا ہے، وہ آگ رب کے حکم سے ٹھنڈی ہو جائے، اس پر اگر ہمارا ایمان ہو، اس رب پر ہمارا ایمان ہو، آگ انسان کو ڈرا سکے گی، دہشت زدہ کر سکے گی، خوف زدہ کر سکے گی نا۔ وہی ایمان تھا ابراہیم کا، کہا اللہ میں نے تیرے خوف کو اپنے دل میں جگا دیا ہے، تیری محبت کو میں نے اپنے دل میں جگا دیا ہے۔ یعنی دین اسلام ہے کیا؟ آدمی کے لیے وہیں اللہ کے سامنے جھک جانا آسان ہو جاتا ہے جب وہ اپنے دل کو اللہ کے خوف سے بھر لے لبالب، اللہ کی محبت بھر لے لبالب۔ اب وہاں ایک قطرہ بھی خوف کا باہر سے نہیں آ سکتا۔ کسی اور کی محبت اس دل میں اللہ کے مقابلے میں نہیں جگہ پا سکتی۔ اسی کا نام اسلام ہے جی، اسی کا نام اسلام ہے۔ جب آدمی اس پیمانے پر اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو پھر انسان کی
اپنی محبت بھی، اپنی جان کی محبت بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ اگر دل میں جگہ باقی ہے کسی اور کے خوف کا، کسی اور کی محبت کا، تو پھر وہ تو جگہ بنا ہی لے گا۔ یعنی ایک برتن ہے، برتن میں اگر جگہ خالی ہے کوئی چیز ڈالو گے تو بھری جائے گی نا، اور اگر خالی نہیں ہے تو وہ تو باہر کے باہر بہ جائے گا وہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کیسے مسلمان تھے؟ انہوں نے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں لبالب بھر لیا تھا، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو لبالب بھر لیا تھا۔ اب دیکھو، ایک طرف محبت کھڑی ہے، ایک طرف خوف کھڑا ہے، ایک طرف ماں باپ کھڑے، تین لوگ کھڑے ہیں۔ ایک ان کا خود کا جسم تھا، دوسری طرف ان کے ماں باپ تھے، کھڑے تھے کہ نہیں؟ کھڑے تھے۔ تیسری طرف آگ تھی کہ چراغ کے سامنے ذرا سی لو میں ہاتھ بڑھاؤ کیسے چٹکا لگتا ہے، وہ تو دہکتے ہوئی آگ تھی۔ تو یقینی بات تھی ابراہیم کو علیہ السلام اپنی جان کی پیار کا سوال تو آیا ہوگا۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو پریکٹیکلی ایسا کر کے دیکھیں، چوراہے میں آگ جلائیں اور اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، یار یہ کچھ لوگ مل کے مجھے اس میں ڈال لیں گے، انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ کتنے داؤں چلائے گا، کتنے ہاتھ پیر مارے گا، کتنے حربے استعمال کرے گا، کتنی قوت استعمال کرے گا، کتنا دماغ لگائے گا کہ میں اس آگ سے بچ جاؤں، لگائے گا کہ وہ کوئی پاگل ہی ہوگا اگر اس کو آگ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ اس کے دماغ میں تو عقل ہی نہیں ہے، تو وہ آگ کیا کرتی ہے اس کے انجام سے بے خبر ہے۔ لیکن جو عقل مند ہے وہ تو سوچے گا نا۔ تو آپ اندازہ کریں، وہ بھی مسلم تھے، وہ بھی مسلم تھا، وہ آگ کے سامنے کھڑا ہے اور اپنی خاموش زبان میں ان سارے انسانوں کو کہہ رہا تھا، یہ آگ کیا آگ سے زیادہ کوئی ہولناک چیز ہوگی، وہ میرے دل کو نہیں دہلا سکتی ہے، نہیں ڈرا سکتی۔ میں نے اللہ کے خوف کو یہاں بھر لیا ہے۔ اب میرا یہ بڑا خوبصورت جسم ہے، عقل مند ہے، دولت والا ہے، ہوش مند ہے، صحت مند ہے، بیوی بچے والا ہے، فلیٹ والا ہے، مکان والا ہے، گاڑیوں والا ہے، پیار تو ہے۔ تو ابراہیم کو اپنے جسم سے بھی پیار ہوگا، تو اللہ سے اپنی خاموش زبان میں کہا، اللہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ جسم تو تیرا دیا ہوا ہے نا، تیرے قبضے قدرت میں ہے سب کچھ، یہ کیا آگ مجھے خوف دلا سکتی ہے؟ یہ میرا جسم تیری محبت کے آگے میرے جسم کی محبت بھی آڑے نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ماں باپ کھڑے ہیں، ان کی محبت بھی آڑے آ نہیں سکتی۔ یہ پریکٹیکل ہے اسلام کا، یہ تجربہ ہے، یہ زندگی کا نمونہ ہے۔ اسلام اسے کہتے ہیں، اسلام یہ ہے، اسلام یہ ہے۔ ٹھیک ہے ابراہیم، تم اپنی جان کو آگ کے حوالے کر سکتے ہو، چلو اب تمہیں تمہارے بیوی بچوں سے آزماتے ہیں، ان کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کو بھی ایک طرف کر دیا، نہیں تم غلط کام کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ماں باپ ہو۔ شرک اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے، تم بھی بچ جاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے مسلمان کی، اگر وہ مسلمان ہے، اس کے ماں باپ گنہگار ہیں تو ان کو سمجھائے، ان کو سمجھائے۔ ابراہیم کو بھی اپنے ماں باپ سے بڑا پیار تھا، اور پیار کی انتہا یہ تھی، رب میں مسلمان ہوں، تیرا وعدہ ہے میں تیرے ماں باپ کو رسوا نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا۔ دعائیں کیا،
زندگی میں دعا کیا، کوششیں کی، کل قیامت کے دن اتنی ضد کریں گے اپنے ماں باپ کے لیے. کل قیامت کے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ کے لیے جب اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضد کو دیکھے گا اور کہے گا کہ میں نے تو اس کو اپنا دوست بنایا ہے. آپ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہا ہے، دوست. موقع نہیں ہے اس کی تفصیل کا، دوست کیا ہوتا ہے، خلیل کہا ہے. خلیل وہ جگری دوست کہ ایک دوست دوسرے دوست کا سب کچھ بن جائے، سب کچھ اس کا ہو جائے، خلیل اسے کہتے ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام کی سفارش سیدنا ابراہیم کریں گے، اللہ میرے ماں باپ ہیں بھائی، ہر انسان عظمت رکھتا ہے اپنے ماں باپ کی، اللہ تو ان کو معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ضد کو دیکھیں گے اور کہیں گے ابراہیم اپنی نظریں اپنے قدموں کی طرف کرو. ابراہیم نے کبھی تو نافرمانی کی نہیں اپنے اللہ سے. اللہ کا حکم آ جائے اور ابراہیم انکار کر دے، کافر ہو جاتا وہ تو. کہا نیچی نظریں کرو. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو سور کی شکل بنا کر جہنم میں ڈال دیا. تو بیٹے کو اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، لیکن اللہ کی توحید کا جب موقع آ جائے تو پھر ماں باپ کی محبت بھی ایک طرف ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہے اسلام. یعنی رکاوٹیں بنتی، ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں، بیوی رکاوٹ بنتی ہے، بچہ وہ رکاوٹ بنتا ہے، انسان کا خود کا وجود رکاوٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے ابراہیم تم نے اپنے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں کی میرے حکم کے سامنے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، لیکن اپنی جان کے بعد انسان کی بالکل قدرتی فطری بات ہے، اپنے بیٹے کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ بہا دے گا. سب کچھ تو اسی کے لیے کرتا ہے. بیوی بھی ویسی شے ہوتی ہے، شریک حیات ہوتی ہے نا، کوئی نظریں اٹھا کر کے نہیں دیکھ سکتا. اگر بیوی کی طرف کوئی نظریں اٹھا کے دیکھے گا اس کی نظریں پھوڑ دے گا. پیار ہوتا ہے نا ہر انسان کو، قدرتی فطری بات ہے. تو یہ دو چیزیں بھی انسان کے پیار میں غالب آتی ہیں، بار بار رکاوٹیں بنتی ہیں. اسلام کو ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے فطری خواہشوں کو روکا ہو آپ سے. غلط، ناجائز، حرام ایسے کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. تو غلط کام کرنے کے لیے ہماری اولاد ہم کو آمادہ کر دے، بیوی آمادہ کر دے. ہوتا ہے ایسا، انسان اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی پرورش کے لیے حرام کما لے گا، غلط کر لے گا، جھوٹ بول لے گا، دوسروں کو پریشان کر دے گا، دوسروں کو ذلیل کر دے گا، دوسروں کا مال لوٹ لے گا، سود بیاج لا لے گا. میری اولاد یہ ترقی کرے، غلط کام کرتا ہے اولاد کے خاطر. یعنی اپنا پیٹ تو کیسی بھی بھر لے گا، لیکن یہ گوارا نہیں ہوتا ماں باپ کو. خود بغیر جوتے چپل کا رہ جائے گا، لیکن اولاد اگر بغیر جوتے چپل کے ہے نا تو یہ ماں باپ کو گوارا نہیں ہوتی. یہ اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھو، یہ ہر انسان کے ہاں موجود ہے، یہ چیز ہر انسان کے ہاں موجود ملے گی. بیوی نہیں، وہ تو میری ضمانت ہے، میری امانت ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا. یہ پیار کی، ہمدردی کی سب سے قریب ترین چیزیں ہوتی ہیں. اب چلو ابراہیم ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کی بھی نہیں مانا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. اب تمہیں تمہاری اولاد تمہاری بیوی کے بارے میں آزماتے ہیں. اللہ نے کہا چلو چھوڑ کے آ جاؤ. تیار ہو گئے. مکہ جہاں آج لاکھوں حاجی پہنچے ہوئے، وہاں کچھ نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، آبادی بھی نہیں تھی. چھوڑ کے آ گئے اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ وہ خالق ہے. جب وہ
آگ میں ڈالا جانے والا تھا، اس رب نے مجھے آگ میں جلنے سے بچایا، اس کا ایمان کتنا طاقتور ہوگا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑ کے آ جائے۔ اچھا چلو اپنے اوپر آزما کے دیکھو، ایسا کرو اپنے ایک آدھی معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو کسی جنگل میں لے جا کے چھوڑ دو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ کے دیکھو، ہے ہم میں سے کسی کی ہمت؟ کسی کی ہمت ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ کون سا شیر آ جائے گا، کون سے بھیڑیے آ جائیں گے، کون سا جانور کھا جائے گا؟ ابراہیم کے ذہن میں بھی تو آیا ہوگا نا یار۔ یعنی وہ جو عرب ممالک ہیں نا، وہاں دیکھو گے یا تو چٹانیں پتھر ہیں، میلوں سینکڑوں میل پتھر ہی پتھر ہے، یا پھر ریتیلے میدان ہیں۔ ریتیلے میدان کے جنگلوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، انسان گم ہو جائے تو واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے قطر میں ایک فیملی گئی، 1 ہفتہ گم ہو گئی، پھر وہ ہیلی کاپٹر سے سیٹلائٹ سے ان کا سرچ کیا گیا، اس میں سے کچھ تو مر گئے، کچھ باقی رہے تو ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا گیا۔ تو عرب اس زمانے میں ایسے ہی تھا، جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آیا تھا، کچھ نہیں تھا جی، پانی تک تو نہیں تھا نا، پانی بھی تو نہیں تھا نا، آبادی تو دور کی بات ہے کہ یار یہ پیئیں گے کیسے، یہ تھوڑا سا زیادہ رائے ساتھ میں کل ختم ہو جائے گا، یہ ابراہیم ہی یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیسا شوہر ہے، کیسا باپ ہے، اپنے بیوی اور بچے کو اس مقام پر چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ یہ آزمائش ہوئی کہ نہیں؟ ابراہیم نے کہا اللہ نہ یہ میرے بیٹا میرے لیے تیرے حکم کو انجام دیتے ہوئے رکاوٹ نہیں بن سکتا، میری بیوی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی، تیرا حکم آ گیا نا، جب تو نے مجھے آگ میں جس کا کام تھا جلانے کا وہاں بچا لیا، تو یہاں میں کیوں تیرے حکم کی نافرمانی کروں گا؟ اور اگر وہ ابراہیم علیہ السلام نہ کرتے تو کافر ہو جاتے نا، اس کام کو نہ کرتے تو اللہ کے نافرمان بن جاتے ہو۔ یہی تو اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے وہ جو بہت قریب کی چیزیں تھیں، جو رکاوٹیں بنتی ہیں اسلام کو ماننے کی، اسلام پر عمل پیرا ہونے کی، وہ رکاوٹیں اپنے قریب کی سب سے زیادہ چیزیں، دوسری رکاوٹوں کو تو روک لے گا آدمی، یہ رکاوٹوں میں آدمی بے بس ہو جاتا ہے، بیوی کے خاطر کچھ بھی کر لے گا، بیٹے کے خاطر کچھ بھی کر لے گا، حلال حرام سب روا ہو جاتا ہے، سب روا ہو جاتا ہے اس وقت۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر دکھایا۔ یار ٹھیک ہے، چھوڑ کے آ گئے ہو، اتنا کر لیتے ہو، اتنا ایمان ہے، اتنا جذبہ ہے، وہاں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا۔ اللہ تیری محبت میرے دل میں، اس کو میں نے تیری محبت سے لبالب بھر لیا ہے، تیرے خوف سے بھی لبالب بھر لیا ہے۔ اب یہ بیوی بچوں کے ضائع ہونے کا ڈر، بیوی بچوں کے ضائع ہونے کا ڈر میرے دل میں جگہ نہیں پا سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، اپنے بچے سے، اکیلا بچہ ہے، بے پناہ پیار کرتا ہوں، لیکن ان کا پیار بھی تیرے حکم کو مانتے ہوئے رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ سب نکال دوں گا، اگر تیرا حکم آ جائے گا سب نکال دوں گا۔ اسی کا نام مسلم ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اذ قال، پھر پڑھیں اسی آیت کو، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب رب نے کہا جھک جاؤ، جھک گئے، مسلمان بن جاؤ، مسلمان بن گئے۔ انکار کی گنجائش اگر نکال لی بیوی کے خاطر، بچے کے خاطر، اپنی خواہش نفس کے خاطر، اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام نام ہے اس کے آگے سرنڈر کرنے کا، جھک جانے کا۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی کر لیا۔ اب ابراہیم کو خواب میں دکھایا گیا، لے جاؤ اپنے بیٹے کو،
بڑی ہمت ہے، بڑا اسلام ہے تمہارا، ڈنکا پیٹتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ خواب میں بتایا گیا، حکم نہیں دیا گیا کہ لے ایسا کر لو، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو، نہیں، خواب میں بتایا گیا۔ کیسی عجیب چیز ہے کہ خواب کو تک انسان عملی جامہ پہنا دے، اللہ کے خاطر صرف اشارہ کافی ہے، حکم دینا دور کی بات ہے۔ حکم دے دے تو بڑی بات ہے، لیکن صرف اشارہ کر دے، کہتے ہیں نا، ارے میاں اشارہ بار کر دے نا، دیکھ لیں گے ہم پھر۔ حکم دینا تو بات کی بات ہے، اشارہ بار کر دینا آنکھ کا، صرف اشارہ کافی ہوگا، یہ کر گزریں گے ہم۔ وہاں اشارہ ہی تھا خواب کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ تیار ہو کے چلے گئے اور گلے میں چھری بھی پھیر دی، یہ سمجھ کر کے کہ میں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری۔ اب کتنا پیار آیا ہوگا اپنی اولاد سے، لیکن یہ پیار رکاوٹ نہیں بنا اللہ کے حکم کو ماننے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق دے۔ اسلام اسلام، مسلمان مسلمان، کیا ہے مسلمان؟ اسی قربانی سے سیکھو، یہ قربانی اسی نام کا بدلہ ہے۔ یہ قربانی ہے کیا؟ ہمارا اپنے رب سے ایک تعلق ہے نا، اس تعلق کا اظہار جانور کے ذبح کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ تعلق کیسا ہوتا ہے؟ جیسے اولاد کا تعلق اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا، بیٹا باپ اپنی بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کا فرمانبردار ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے میری پرورش کیا ہے۔ ماں کا احترام اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اپنے پیٹ میں، اپنے کوکھ میں رکھی ہے، اپنے خون کو غذا میں تبدیل کر کے میری پرورش کی ہے، ٹھنڈے گرم میں میری پرورش کی ہے۔ میں کھانے پینے کا شعور نہیں تھا، بولنے کا شعور نہیں تھا، مجھے بڑا کیا ہے۔ ایک تعلق ہے نا ماں کا بیٹے کا، اولاد کا، وہ تعلق کا اظہار، وہ تعلق کا بدلہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ مختلف طریقوں سے کرتی ہے۔ ہاتھ پیر دبائیں گے، ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، ان کا کہا مانیں گے، ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، ان کو اف بھی نہیں کہیں گے۔ وہ کھڑے ہیں تو وہ بیٹھے ہیں تو خود کھڑے رہیں گے، نرمی کے ساتھ بات کریں گے، احترام کے ساتھ۔ ایک تعلق ہے نا ماں باپ کے ساتھ۔ تو وہ رب جو ہمارا آپ کا سب کا خالق ہے، جس نے ہم کو بھی پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو بھی پیدا کیا، ہمارے بچوں کو بھی پیدا کیا، ہماری بیوی کو بھی پیدا کیا ہے، ہمارے پاس ان کا بدلہ دینے کا، عوض کا ہمارے پاس کوئی قیمت ہی نہیں تھی، کوئی خرید بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو۔ اولاد کو کوئی خرید سکتا ہے، بیوی کو کوئی خرید سکتا ہے قیمت سے، ماں باپ کو کوئی خرید سکتا ہے، انمول ہے، انمول دولت ہے یہ۔ تو یہ انمول دولت ملنے کی وجہ سے ہمارا تعلق ہمارے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ سب کچھ دیا ہے، جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا ہے۔ تو میں اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو کیسا ادا کروں؟ تو پیسے خرچ کر کے جانور لاتا ہے، اس جانور کو ایک متعین دن میں ذبح کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ اللہ یہ جانور تو بہت دور کی بات ہے، اگر یہ نوبت آ جائے کہ میری جان بھی تیری راہ میں قربان کرنا پڑے، اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ ہے قربانی، اس کے لیے تیار۔ یہ جانور کیا ہے؟ یہ تو ہاتھ کا میل ہے جس سے میں نے خریدا ہے۔ ایک جیو کو، ایک زندگی کو پیسہ خرچ کر کے اسے خریدتا ہے، پرورش کرتا ہے، پھر اس کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے، یہ کہتے ہوئے اللہ یہ جانور کم سے کم تر ہے، میری جان کی بھی اگر نذرانہ پیش کرنے کی نوبت آ جائے تیرے راہ میں، تیرے حکم کے سامنے، تو وہ بھی کر گزروں گا۔
یہ قربانی کا حقیقی جذبہ ہے، اور اسی کا نام مسلمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔